یہ نظر بد جو ہے نا اتنی خطرناک ہے کہ انسان کو بیمار بھی کر سکتی ہے، اس کا بزنس بھی خراب کر سکتی ہے، اس کی زندگی کو تباہ کر سکتی ہے اور اس کو مار بھی سکتی ہے۔ ان صاحب نے آ کر کہا کہ یا علی، یا علی، اتنے سارے لوگ آپ سے آ کے سوال پوچھتے ہیں، اتنے سارے لوگ، کوئی قرآن سے پوچھتا ہے، کوئی توریت سے پوچھتا ہے، کوئی انجیل سے پوچھتا ہے، اور کوئی اپنی زبان میں پوچھتا ہے، کوئی کس زبان میں پوچھتا ہے۔ یا علی یہاں سوال پوچھتا ہے، وہاں آپ کا جواب تیار ہوتا ہے، وہاں فوراً آپ جواب دے دیتے ہیں۔ یا علی تھوڑا سوچ لیا کریں، تھوڑا دیکھ لیا کریں، تھوڑا پڑھ لیا کریں۔ بھائی ہماری روٹین یہی ہے نا، آپ کسی بھی فیلڈ میں ایکسپرٹ ہوں گے، کبھی کوئی آپ سے سوال پوچھے گا، 1 کا جواب دیں گے، 10 کے جواب دیں گے، 50 کے، بہت آپ ماہر ہوں گے، 100 کے جواب، کہیں نہ کہیں آپ کہیں گے بھائی تھوڑا مطالعہ کر کے آؤں، تھوڑا چیک کر کے آؤں، تھوڑا ڈاؤٹ ہو رہا ہے، ری چیک کر کے آؤں، کم سے کم یہ کہیں گے۔ اب اس نے سمجھا تھا کہ علی بھی اب عام لوگوں کی طرح ہیں، میرے مولا بھی سمجھا تھا کہ عام لوگوں کی طرح ہیں، کہا کہ یا علی یہاں سوال آتا ہے، وہاں جواب دیتے ہیں، کبھی آپ سوچتے نہیں ہیں، کبھی آپ پڑھتے نہیں ہیں، کبھی آپ چیک نہیں کرتے۔ جیسے اس نے سوال پوچھا تو اس کے سوال پہ میرے مولا نے سوال پوچھا، مولا نے فوراً کہا ذرا یہ بتاؤ ایک ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہوتی ہیں، ایک ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہوتی ہیں؟ اس نے سوچا نہیں، اس نے دیکھا نہیں، اس نے گنا نہیں، فوراً کہا مولا 5 انگلیاں ہوتی ہیں۔ مولا نے کہا تم نے دیکھا کیوں نہیں، تم نے گنا کیوں نہیں، تم نے سوچا کیوں نہیں؟ کہا یا علی اس لیے نہیں دیکھا، اس لیے نہیں گنا، اس لیے نہیں سوچا کیونکہ ہمیشہ یہ میرے سامنے ہوتی ہیں، تو گننے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مولا علی نے فرمایا جیسے تمہارا ہاتھ ہمیشہ تمہارے سامنے ہے، ویسے پوری کائنات ہمیشہ علی کے سامنے ہے۔ یہ ہے علم علی، یہ ہے علم علی کہ دشمن نے بھی اقرار کیا، دشمن نے بھی اعتراف کیا کہ علم نبی کے وارث ہیں تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ کئی واقعات ہیں، کتابیں بھری ہوئی ہیں۔ میں آپ کو ضرور ایک ریکویسٹ کروں گا کہ کم سے کم کچھ کتابیں مولا علی کے علم کے بارے میں پڑھ لیں۔ ایک جو سب سے اچھی کمال کی کتاب ہے علی مولا کے فیصلے، اتنی موٹی کتاب ہے، تقریباً 400-500 صفحوں کی ہے۔ یہ کتاب اردو میں بھی ترجمہ ہو چکی ہے، یہ جا کے پڑھیے کہ کس طرح سے بڑے بڑے مشکل فیصلے پہلوں کے پاس جاتے تھے، دوسروں کے پاس جاتے تھے، تیسروں کے پاس جاتے تھے، مگر جب جواب نہیں ملتا تھا تو خلیفۃ بلا فصل کے در پہ آتے تھے۔ میرے ایک نسخہ بھی آپ کو دے دوں، در علی پہ آنے والوں، بڑی سے بڑی مشکل ہو، یقین کامل سے، 7 اعضاء پاک ہوں، گناہ سے دور ہوں، تسبیح اٹھائیں، بڑی سے بڑی مشکل 12,000 مرتبہ کہیں یا علی یا علی یا علی یا علی، مشکل ختم ہو جائے گی۔ لیکن میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں، جب میرا مولا علی اتنا بڑا عالم، جب میرا مولا علی علم میں اتنا آگے، تو پھر علی کو ماننے والا بھی علم میں سب سے آگے ہونا چاہیے، علی کا عاشق بھی علم میں سب سے آگے ہونا چاہیے، علی کا چاہنے والا بھی علم میں سب سے آگے ہونا چاہیے۔ مگر آج افسوس سے نظر آتا ہے ہماری قوم میں جہالت بہت زیادہ ہے۔ یہ جو اختلافات ہیں، یہ جو جھگڑے ہیں، یہ جو فسادات ہیں، یہ کیوں ہیں؟ علم کے نہ ہونے کی وجہ سے، اور علم کے نہ ہونے کی وجہ سے نقصان ہمیں ہوتا ہے۔ جب مجھے علم نہیں ہوتا نقصان مجھے ہوتا ہے۔ دیکھیے ایک چیز ہے جسے کہتے ہیں نظر بد، آپ نے سنا ہوگا نظر بد، جس سے ہم عام زبان میں کہتے ہیں نظر لگ گئی بچے کو۔ یہ نظر بد جو ہے نا اتنی خطرناک ہے کہ انسان کو بیمار بھی کر سکتی ہے، اس کا بزنس بھی خراب کر سکتی ہے، اس کی زندگی کو تباہ کر سکتی ہے اور اس کو مار بھی سکتی ہے۔ اب اندازے لگائیے، ابھی میں تھوڑا ڈیٹیل میں کھولتا ہوں نظر بد کتنی خطرناک ہے۔ حدیث ہے کہ اکثر لوگ جو قبرستان میں دفن ہیں، یہ پتہ ہے کیسے مرے ہیں؟ ایکسیڈنٹ سے نہیں مرے، ہارٹ اٹیک سے نہیں مرے، یہ تو میں مثالیں دے رہا ہوں، لیکن حدیث یہ ہے کہ اکثر لوگ جو قبرستان میں دفن ہیں یہ نظر بد سے مرے ہیں۔ اب نظر بد کیا ہے؟ عید کا دن تھا، یعنی مجلس میں آپ آگے نہا دھو کے بن سن کے اور کنگھی شنگھی کر کے اچھے کپڑے پہن کے، اور جب آپ امام بارگاہ میں آئے کسی مومن نے آپ کو دیکھا۔ اب بعض لوگوں کی آنکھوں میں شر ہوتا ہے، میں آسان الفاظ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، بعض لوگوں کی آنکھوں میں شر ہوتا ہے، اس نے کوئی دشمنی میں کوئی آپ کو گولی نہیں ماری، بس آنکھوں سے دیکھا اور کہا واہ بھائی واہ بڑے اچھے لگ رہے ہو، کہتے ہیں نا بڑی اچھی گاڑی ہے، بڑا اچھا گھر ہے،
بڑا پیارا بچہ ہے, یہاں اس نے تعریف کی, وہاں جناب بچہ بیمار ہو گیا, یہاں تعریف کی, وہاں گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, یہاں تعریف کی, گھر بڑا اچھا ہے, وہ گھر تباہ و برباد ہو گیا. یہ اس کی شر ہے, اس کی آنکھ کی, جو اسے, میں بالکل آسان الفاظ میں بیان کر رہا ہوں, اس میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا کیونکہ اصل موضوع یہ نہیں, صرف میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ علم کے نہ ہونے کی وجہ سے کیسے نقصان ہوتا ہے. اب اسی لیے حدیث میں ہے, اے مومن, اگر کسی مومن کا گھر دیکھا بہت اچھا لگا, کسی کی گاڑی دیکھی بہت اچھی لگی, کسی کو دیکھا دوست کو اچھے کپڑے پہن کے اچھا لگا, تو فوراً کہو تعریف کرنے سے پہلے اللہ اکبر, تاکہ اگر تیری آنکھ میں شر ہے تو وہ شر تمہارے دوست کو نقصان نہ دے. اچھا اب پھر حدیث ہے, امام جعفر صادق علیہ السلام مولا فرماتے, لوگوں جب بھی گھر سے, اب دیکھیں جب علم نہیں ہوگا تو آپ اس پہ عمل نہیں کریں گے, جب علم نہیں ہوگا, جہالت ہوگی تو انسان اس پہ عمل نہیں کرے گا, اور جب اس پہ عمل نہیں کرے گا تو باہر نکلے گا بن سن کے کہ کوئی تعریف کرے اور وہی تعریف گلے میں پڑ جائے گی. ہاں بھائی, اب امام فرماتے ہیں چڑے سرکار کہ جب بھی بن سن کے گھر سے نکلو, یا گھر میں بھی جب تم ہو, کوئی پروگرام ہے, لوگ آ رہے ہیں, مہمان آ رہے ہیں, تیار ہو رہے ہو, جب تیار ہو کے کسی کے سامنے جا رہے ہو تو ایک کام ضرور کرو, سورہ ناس اور سورہ فلق کی تلاوت کرو. کتنا ٹائم لے گا؟ 2-4 منٹ سے زیادہ ٹائم نہیں لے گا. اب دیکھیے ہمارے اندر دو پرابلم ہیں, ایک علم کا نہ ہونا, دوسرا عمل کا نہ ہونا. علم تو پھر بھی الحمدللہ آپ لوگ مجالس میں سنتے ہیں, مگر اکثر میں پرابلم یہ ہے کہ عمل نہیں ہوتا. سنتے ضرور ہیں باتیں مگر پھر وہ بھول جاتے ہیں, حالانکہ کتنی دیر کا کام ہے. لیکن اب دیکھیے جب علم نہ ہو, یہ دو چھوٹی صورتیں آپ ناس اور فلق نہیں پڑھیں گے, باہر جائیں گے کوئی تعریف کرے گا, نظر بد لگی اور آپ مر بھی سکتے ہیں, آپ کا بچہ مر سکتا ہے, آپ کی بیوی مر سکتی ہے, آپ کے ماں باپ مر سکتے ہیں. نظر بد اتنی خطرناک ہے. اچھا پھر کسی کو نظر لگ گئی, لوگ آگے کہتے ہیں نظر لگ گئی, تو کیا کریں؟ پھر امام نے فرمایا یوں قنوت کرو, اور پھر ایک مرتبہ الحمد, ایک مرتبہ ناس, ایک مرتبہ فلق, ایک مرتبہ توحید, یہ 4 سورتیں پڑھو, پھر ہاتھ اپنے منہ پہ پھیر دو, اللہ تمہیں نظر بد سے بچائے گا. یہ کتنا آسان کام ہے, زیادہ ٹائم نہیں لگتا, 5-10 منٹ, اس سے بھی کم, پکی بات ہے اس سے کم, کیونکہ ہم ماشاءاللہ ہم لوگ کیونکہ نماز بہت فاسٹ پڑھتے ہیں نا, تو ہماری اسپیڈ زبان جو ہے ان صورتوں میں تیز چلتی ہے, اور نئی صورتوں میں تھوڑا مشکل سے چلتی ہے, لیکن پرانی صورتوں میں 180 کی اسپیڈ میں چلتی ہے, تو 5 منٹ کا کام ہے. مگر جب علم نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ جب علم نہیں ہوگا تو انسان چھوٹی چیز کی وجہ سے مر بھی سکتا ہے.